ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے باہر 3 پردیسی بوڑھے مرد آرام کی غرض سے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کسان کی بیوی نے 3 پردیسی بوڑھے افراد کو دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ تینوں لمبے سفر سے آتے لگتے ہیں اور بھوکے ہوں گے، چنانچہ وہ انہیں کھانے کی دعوت دینے گئی۔ کسان کی بیوی نے تینوں کو کھانے کی دعوت دی تو ایک بوڑھا بولا، کیا آپ کے گھر میں آپ کا شوہر یا رشتہ دار کوئی اور مرد موجود ہے؟ کسان کی بیوی بولی، میرا شوہر کھیتوں میں ہل چلانے گیا ہے اور وہ شام کو واپس لوٹے گا۔ بوڑھے نے عورت کی بات سن کر جواب دیا، پھر ہم آپ کے گھر کھانا نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہم صرف اسی گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں کوئی مرد موجود ہو۔ بوڑھے کے جواب پر کسان کی بیوی واپس گھر لوٹ آئی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ شام کو کسان کھیتوں سے واپس آیا تو اس نے تینوں بوڑھوں کو گھر کے باہر بیٹھا پایا تو اپنی بیوی سے پوچھا، یہ تینوں پردیسی مہمان لگتے ہیں، کیا تم نے ان سے کھانے کا پوچھا؟ بیوی بولی، میں ان سے پوچھنے گئی تھی، مگر یہ تینوں کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتے جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو۔ یہ سن کر کسان بولا، تم ان کو دوبارہ دعوت دو اور بتاؤ کہ میرا شوہر واپس لوٹ آیا ہے۔ کسان کی بیوی دوبارہ تینوں بوڑھوں کے پاس گئی اور بولی کہ گھر میں میرا شوہر لوٹ آیا ہے، اب آپ تشریف لے آئیے اور کھانے پر ہمارے مہمان بنے، اس سے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ کسان کی بیوی کی بات سن کر ایک بوڑھا بولا، ہم تینوں اکٹھے تمہارے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے، تمہیں چاہیے کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کھانا کھلا دو۔ کسان کی بیوی بوڑھے کے عجیب جواب کو سن کر بولی، آپ تینوں اکٹھے تشریف کیوں نہیں لاتے؟ اس بات پر بوڑھے نے جواب دیا، ہم تینوں میں سے کوئی ایک جہاں موجود ہو، باقی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ دولت ہے اور یہ جس گھر میں جاتی ہے وہاں کے افراد کو دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ فتح ہے اور یہ جس گھر میں جائے اس گھر کے افراد ہر میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر بولا، میں محبت ہوں، میں جہاں چلا جاؤں وہاں کے مکینوں کے دل محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں، اس لیے تم گھر جاؤ اور مشورہ کرو کہ تمہیں ہم میں سے کس کی ضرورت ہے۔ کسان کی بیوی گھر لوٹی اور کسان کو بوڑھے کے جواب سے آگاہ کیا اور بولی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دولت کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کریں تاکہ ہماری پیسے کی تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ یہ سن کر کسان بولا، ہمیں پیسے سے زیادہ کامیابی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں فتح کو اپنے گھر بلانا چاہیے۔ کسان کی بیٹی قریب بیٹھی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، وہ بولی، اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں تو وہ ہمارے دلوں میں اتنا اطمینان بھر دے گی کہ ہمیں دولت اور کامیابی کی پرواہ نہیں رہے گی۔ دونوں میاں بیوی بیٹی کی بات سے متفق ہو گئے اور کسان کی بیوی کو بھیجا کہ محبت کو بلا لاؤ۔ بیوی گئی اور بوڑھوں سے کہا کہ آپ میں سے محبت میرے ساتھ تشریف لے آئے تاکہ ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں۔ یہ سن کر خطاب کرنے والا بوڑھا اٹھا اور کسان کی بیوی کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ کسان کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو کسان کی بیوی نے دیکھا کہ باقی 2 بوڑھے بھی پیچھے ہی چلے آ رہے ہیں۔ کسان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ تینوں تو اکٹھے نہیں جاتے، اب کیا ہوا کہ آپ تینوں ہی آ گئے؟ یہ سن کر آنے والے بوڑھوں نے جواب دیا، شاید تمہیں معلوم نہیں، صرف محبت ہی
ہم میں سے ایک ایسا فرد ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ جہاں محبت تنہا جائے وہاں اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ محترم ناظرین، محبت سب سے بڑی فتح کا نام ہے۔ یہ سب سے زیادہ چمکدار، روشن اور طاقتور ترین چیز ہے جو سب چیزوں کو روک کر ان پر حاوی ہو سکتی ہے۔ اے میرے رب کریم، آج جہاں نفرت اور عداوت نے اندھیروں کی تہوں کی طرح ہر جگہ ڈیرے ڈال دیے، ہم تیری ابدی محبت کی پناہ مانگتے ہیں۔